ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بزم سلیمانی جدید دور میں کیسے کام آ سکتی ہے ہمارے طالب علموں کے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب چھٹیوں میں موبائل دیکھیں گے, چھٹی والے دن جب آپ کو موقع ملے گا تو اس میں دیکھیں گے دوائر ہے, عبداللہ شریف مصر کے ہیں, صابر مشہور ہیں, اسی طریقے سے اور بھی مختلف اخبارات کے چینلز ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص سامنے ایک تحریر کسی موضوع پر لکھے ہوا ہے. بی بی سی کے چینلز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹی آر ٹی کو دیکھ سکتے ہیں, الجزیرہ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ سب لکھنے کی باتیں ہیں لیکن ہے نا, الجزیرہ ہے, ٹی آر ٹی ہے, بی بی سی ہے, دا وائر ہے, یہ سارے الگ الگ قسم کے سائٹس, چینلز ہیں, پلیٹ فارمس ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے, ایک شخص آتا ہے اور وہ آپ سے بہت ہی سادگی کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے آج ہم بات کریں گے نہرو کی ادبھت کہانی پر, جو ہم نے اقتباس کیا ہے ڈسکوری آف انڈیا کے الگ الگ پیجز سے. یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, آج ہم بات کریں گے نہرو کی ادبھت کہانی پر, ان کی اسلوب نگارش پر, اور اقتباس کیا ہے کہاں سے, ڈسکوری آف انڈیا سے یا ان کے فلاں فلاں لیکھک سے, اور آج ہم وہی آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. آپ مقالے میں کیا کرتے ہیں, یہی تو کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ کیمرہ, وہ ایڈیٹنگ, وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ابھی آپ اتنا کر لیجئے, مواد جمع کرنے کا سلیقہ سیکھ لیجئے اور اس کی ترتیب بھی سیکھ لیجئے, تلفظ ٹھیک کر لیجئے. چھٹی میں اس طرح کا کوئی کورس کر لیجئے گا, جب موقع ہوگا آپ اپنی فکر کی ترسیل ان سے زیادہ بہتر ڈھنگ سے بزم سلیمانی کے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں. یہ بہت زبردست دور ہے آج, شارٹس کا دور بھی ہے آج. کیا کا دور ہے, شارٹس مطلب کرتے ہیں کیا, شارٹ ویڈیوز ہے نا, 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ, 5 منٹ 59 سیکنڈ, 6 منٹ نہ ہونے پائے ورنہ کیا ہے طبیعت بوجھل ہو جائے گی. 9 منٹ 57 سیکنڈ 7 نہ ہونے پائے, مطلب 10 ہونے پہ طبیعت بوجھنے لگتی ہے. بزم سلیمانی میں وقت کی تحریر اسی طرح ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. 3 منٹ 47 سیکنڈ, 4 منٹ 40 سیکنڈ, اس طرح سے تحریر کرتے ہیں. تو یہ جو بزم سلیمانی ہے, اس سے آپ اگلے دنوں میں ایک باکمال یوٹیوبر بن سکتے ہیں. یوٹیوبر بننے کا کیا فائدہ ہوگا, کیا فائدہ ہوگا, اگر مادیت کی طرف جائیں, اگر آپ کے ملین بلین سبسکرائبرز ویورز ہوں گے تو آپ کو مال ملے گا 60-70 ہزار روپے مہینے. اور اگر آپ فکر و فن کی تطہیر پہ جائیں تو غلط افکار کی تردید کا فائدہ آپ کو ملے گا, دعوت اور صحیح فکر کی ترسیل بھی وہاں سے ہوگی. تو بزم سلیمانی کو آپ کس طریقے سے نئے عہد میں کیش کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست موقع ہے آپ کے لیے. صرف ابھی آپ کیمرہ اور ایڈیٹنگ کا کورس یہاں نہیں کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں مدرسے والے یہ کورس لاگو کر دیں. تو جدید عہد کے مطابق بزم سلیمانی تمہارے لیے یہاں بہت مفید ہے. مین کام کیا ہے, ٹاپک مقرر کرو, دوسرا کام ذیلی عناوین, تیسرا کام مواد اٹھا کے سیٹ کرنا, اور سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے استاد کو سنا دینا, غلطیاں نہ رہیں. پھر اس بزم سلیمانی سے نئے عہد میں ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ کرنے کے کام یہ والے ہیں, اس سے تم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہو. ایک بات ہم کو اور کہنی تھی, لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ثانویہ ثانیہ میں ہیں, ثالثہ میں ہیں, رابعہ میں ہیں, کیا پڑھیں, لکھنا کیسے سیکھیں. اصل میں لکھنے کا عمل کوئی سوئچ تھوڑی ہے کہ آن کر دو اور لائٹ جل جائے, نہیں سمجھ میں. لکھنے کا عمل سیدھی بات ہے, کوئی سوئچ نہیں ہے کہ آن کرتے ہیں اور روشنی پھیل جائے. لکھنے کا عمل ایک نظام, ایک محنت اور ایک مدت, یہ چیز چاہیے اس کو. نظام, محنت, مدت, یہ 3 چیزیں چاہیے. اگر تم ثانیہ میں ہو, اعدادیہ میں ہو, رابعہ میں ہو, تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ایک قلم ہو, کاپی ہو, اور جس استاد سے تم کو انسیت ہو, ایسا استاد جس کو فن بھی آتا ہو. اب ہر استاد کو فن آئے یہ ضروری تھوڑی ہے, نہیں ہوتا ہے. بھائی جو میتھ والے ہیں وہ میتھ سکھائیں گے, جو انگلش والے ہیں وہ انگلش سکھائیں گے, جن کو مضمون نگاری آتی ہے وہی مضمون نگاری سکھائیں گے, جن کو فنکاری آتی ہے وہ فنکاری سکھائیں گے. ایسے استاد کا سلیکشن کرو جن کو مضمون نگاری آتی ہو اور ان کو شوق بھی ہو سکھانے کا, تم سے محبت بھی ایسی ہو کہ تمہاری راہ میں وہ قربانی دے. اپنے وقت کا, نیند کا ہے نا, تفریح کا ایک حصہ کاٹ کے تم کو دے. ایک قلم لو, ایک کاپی لو, اور ایسے استاد کا سلیکشن کرو, اور ان کے پاس روزانہ یا 2 دن 1 دن کے گیپ سے مستقل جاتے رہو. 2-3 سال میں انشاءاللہ مضمون نگار ہو جائے. یہ ایک بات ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ مضمون نگاری کی شروعات کہاں سے کریں. مضمون نگاری کی شروعات ثانوی کلاسز میں تو اسباق کے خلاصے سے ہے. مثلا کوئی سبق 4 صفحے 5 صفحے کا ہے, آپ پہلے نمبر پہ اس سبق کے مشکل الفاظ لکھ لیں گے, اور جو مناسب اقتباس سب ہے کسی بھی اعتبار سے مفید, آپ ان کو لکھ کے استاد کو دکھائیے. اور کوئی اقتباس
پڑھ کے سنائیے بھی، تو دھیرے دھیرے آپ کو یہ فرق ہو جائے گا، اچھا یہ اچھا ہے، یہ کچا ہے، یہ برا ہے، یہ ٹھیک نہیں لگا ہم کو، اس میں تو دم ہی نہیں ہے، تو آپ ناقد بن جائیں گے آہستہ آہستہ۔ جیسے ہی آپ ناقد بننے لگیں گے، سلیکشن آئے گا، تو جس کا انتخاب اچھا ہوگا آگے چل کے اسی کی تخلیق اچھی ہوگی، جس کا انتخاب اچھا ہوگا آگے چل کے اس کی تخلیق اچھی ہوگی۔ پھر آپ اپنے استاد سے ملاقات کر کے، جیسے عنوان لگا، آپ ذیلی عناوین بنوانے، مواد اکٹھا کرنا شروع کریں، سیٹ کریں، دکھائیں، 2-3 راؤنڈ پریشان ہوں گے، تو دھیرے دھیرے ایک اچھا مضمون نگار آپ کے اندر پنپنے لگے گا۔ مضمون نگاری میں تھوڑا سا توازن کی بھی ضرورت ہے، مطلب بدل کے، مثلا کبھی شخصیت پہ، زندہ شخصیت پہ بھی ہو، مردہ شخصیت پہ بھی ہو۔ مردہ سے میری مراد جن کی روح پرواز کر رہی ہے، اعمال اور افکار زندہ ہیں۔ مردہ آدمی کے بارے میں کیا لکھو گے؟ جن کے بدن کے ساتھ روح پرواز ہو گئی، ان کا کوئی نشان بھی نہیں بچا، ان پہ کیا مضمون نگاری ہوگی؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، تو ویسی شخصیتوں پہ آپ لکھ نہیں سکتے، ہے نا؟ تو آپ شخصیت کا انتخاب اس طرح کا کریں کہ جن کے کارنامے روشن ہوں، مواد مل جائے، ترتیب دیں گے تو ایسی شخصیت چاہے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں یا ایسی شخصیتیں جو زندہ ہوں ان پہ لکھیں۔ پھر اسی استاد کو جن کا آپ نے سلیکشن کیا ہے، جن کے پاس آپ برابر آتے جاتے رہتے ہیں، وہ 1 2 3 ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 2 3 4 ہو، لیکن ایک مدت چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ کبھی کچھ دنوں تک شخصیت پہ لکھ لیں، کچھ دنوں تک کسی کتاب پہ لکھ لیں، مثلا رحمت عالم، الفاروق، القراۃ الراشدہ اول، قصص النبیین اول، مائل خیر آبادی کی کوئی کتاب۔ تو اس طریقے سے شخصیت پہ لکھتے رہیں، پھر کتاب پہ لکھتے رہیں، اور بھی ہے، پھر حوادث اور افکار پہ لکھیں۔ آگے چل کے ہم عالیہ اولیٰ میں پہنچ گئے ہیں، کہاں پہنچ گئے؟ عالیہ اولیٰ میں۔ اب آپ کیا کریں؟ حوادث اور افکار پہ لکھیں، سادسہ، خامسہ، عالیہ اولیٰ والے لڑکے حوادث پہ لکھیں، جیسے جنگ جمل اس پہ لکھیں، 2-3 کتابوں سے جمع کریں، صفین اس پہ لکھیں، بنی عباس، سلطنت بنی عباس کا زوال اس پہ لکھیں، برامکہ، ان البرامکۃ الذین هم لدیک بداہیہ، اس طرح کے اشعار وغیرہ بھی ملیں گے، تو اس پہ لکھیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ کئی جگہوں سے پڑھنے کے بعد پھر آپ کو وہ چیز ملے گی، لیکن یہاں استاذ کی جگہ جگہ آپ کو ضرورت ہوگی، اس لیے ہم نے کہا تھا قلم، کاپی اور استاذ، فاضل استاذ جو آپ کو وقت دے، محبت کرے، آپ کے لیے تھکے، آپ کے لیے بھوک اور نیند اور ساری چیزوں کی قربانی دے، ان کے پاس۔ اور پھر وہ تھوڑا سا ناز برداری بھی ان کی کرنی ہوگی۔ ناز برداری سمجھ گئے نا کیا؟ ارے تم ابھی چلے آئے، تو آپ یہ نہ کہو کہ کب آئے، ابھی تو ہم کو ٹائم ملا ہے، نہیں مانا ٹھیک ہے، جب آپ کو سہولت ہو انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے۔ اب 2-3 بار جانے کے بعد ارے آپ چلاتے بہت ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چلاتے بہت ہیں۔ ہاں، جس کے پاس فن ہے وہ تھوڑا سا چلاؤ بھی ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے؟ چلاؤ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا معشوق کی ادائیں بہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، عاشق کو جھیلنا پڑتا ہے۔ آپ بھی مضمون نگاری کے عاشق ہیں تو اس معشوق کی ادائیں آپ کو کیا کرنی ہوں گی؟ جھیلنی ہوں گی۔ استاذ کو معشوق بنا لو، علم کو معشوق بنا لو، فن اور ہنر کو معشوق بنا لو، تو اس عاشقی سے تمہاری شخصیت بگڑے گی نہیں، بن جائے گی۔ غالب کا عشق تباہ کرنے والا تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ ہاں 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 ٹھیک ٹھیک، بولو بولو۔ ہاں، عشق نے غالب نکما کر دیا، کتنے ہم نے کہا نا، نومید نہ ہو ان سے، اے رہبر فردانہ، کمپوش تو نہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی، سب عشق عاشقی جانتے ہیں، لیکن اس عشق کو نہ جانو زیادہ جو فسق تک لے جائے، اس عشق کو جانو جو کمال کو پہنچائے۔ تو غالب نے کیا کہا؟ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ عشق جو فسق سے جڑ جائے تو آدمی کو نکما کر دیتا ہے، لیکن احمد پرتاپ گڑھی کا عشق کیسا تھا؟ کوئی ان کا شعر سنا دے، تزمین پر غالب، عشق نے احمد مجلہ کر دیا، کیا؟ عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے۔ تو جو غالب کا عشق ہے وہ فسق والا تھا، اس لیے عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اور یہ والا جو عشق ہے نا جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور جس سے تم بہت خوش ہو رہے ہو، سمجھ گئے؟ تو یہ والا عشق کون سا ہے؟ عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے۔ تو استاذ کے پاس آنے جانے کے عمل میں تھوڑا سا جھیلن بھی ہے، ارے ابھی کہاں سے چلے آئے، تم کو وقت وغیرہ دکھتا ہی نہیں ہے، ہاں کچھ ایسا بول دیں گے کبھی کچھ، تو اس موقع پہ آپ جھک جائیے اور بار بار آتے جاتے رہیے، تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ یہ سب وہ باتیں میں بیان کر رہا ہوں جس کے نتیجے میں میرے ہاتھ میں قلم آ گیا،
جس کے نتیجے میں میرے ہاتھ میں قلم آ گیا، اور قلم سے ایسا ترجمہ ہوا کہ بغیر پیسہ خرچ کیے ہی ہم القرار استنبول پہنچ گئے۔ یہ ایک امانت ہے، یہ ایک روایت ہے، یہ ایک وراثت ہے جو تمہارے حوالے کرنا تمہارے اس بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے اس وقت کہ ہم ترکی کا سفر کر سکیں، قاہرہ کا خواب دیکھ سکیں، دریائے نیل میں جا کر وضو کر سکیں، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکیں ایک بار تم پیدا ہو چکے ہو، بس کیا بس فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو عبرت بنا کے رکھ دیا ہے، اب ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہر علاقے میں رہیں گے، یہ ہم لوگ تمہارے سامنے عہد کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے کا ہنر جس نے عطا کیا وہ یہی قلم ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ قلم کی عظمت تم کو ایک بار پھر بتائیں، اور وہ پروسیس بھی بتائیں جس کے ذریعے سے وہ عظمتیں تمہارے قدم چومنے